رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لصحابہ۔ سامعین حضرات و حاضرین مجلس، تمام تعریفوں کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، دستگیر ہے۔ مختصر تمہید کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر پر جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں بس چند کلمات آپ کے سامنے کہوں گا۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کی بہت بڑی خوشی ہوئی کہ میرے علم میں تھا بھی ماسٹر محمد احمد صاحب، ان کے بیٹے محمد اخلاق، اس نے ہی قرآن مجید کی یعنی کہ تفسیر ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو پھر یہاں مجھے معلوم ہوا کہ 3 بچے اور ہیں، تقریباً 4 بچے ہو گئے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے اس مسجد کی اور مدرسے کی اور انتظامیہ کی، اساتذہ کی، سب کی یہ کامیابی ہے، کیونکہ مسجد کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، مدرسے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سمجھ لیں، جب ہم ایک بچے کی شادی کرتے ہیں، اس کو گھر بنا کے دیتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مسجد میں جب نمازی نہ ہو، مسجد میں عبادت نہ ہو، مسجد میں آدمی کا منہج عقیدہ یہ درست نہ ہو، تو پھر اس مسجد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح وہ درس جس مدرسے سے اگر کوئی حافظ قرآن نہ نکلے، اگر درس نظامی کا مدرسہ ہے، اگر اس سے کوئی عالم نہ نکلے، پھر اس مدرسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سے مدارس، بہت سی مساجد فتنوں کا شکار ہیں آج اس دور میں۔ وقت نہیں ہے، مگر میں وہ حدیث کے تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ امام مسلم اس کو لائے صحیح مسلم میں، اور تفصیل کے ساتھ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، ہم مسجد میں ٹھہرے، پھر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی۔ اس کے بعد رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھا، پھر فرمایا یہ ستارے جو ہیں یہ آسمانوں کے لیے امان ہیں، یعنی امن ہے، اور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے امن، اور فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہے۔ اس حدیث کی شرح امام نووی یا امام نووی، دونوں طرح ان کا نام پڑھا جاتا ہے محدث کا، تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر شرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، گر جائیں گے، مانا کیا قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ پہ وہ آزمائشیں آ جائیں گی جن کا ان سے وعدہ ہے۔ جب صحابہ چلے جائیں گے پھر میری امت میں فتنے آ جائیں گے، فتنوں کے شکار ہو جائیں گے۔ آج مدرسے، مسجدیں فتنوں کا شکار ہو چکی ہے۔ جو اس لیے مسجد تھی، مدرسہ تھا، وہ کامیابی نہیں مل رہی۔ یہ انتہائی مجھے خوشی اس بات کی کہ یہ ایک قدیمی ادارہ ہے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیے، میری جماعت کے ساتھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میرے سامنے بیٹھے، تھوڑا سا پیچھے جائیے۔ جب ہم اس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے کتنی تعداد ہوتی تھی؟ اس علاقے کا سب سے پرانا مدرسہ یہی ہے، سب سے پرانا مدرسہ۔ لیکن آج اگر میں کہہ دوں، کوئی ساتھی میرا بھائی بزرگ ناراض نہ ہوئے، میں سمجھتا ہوں سب سے ناکام بھی یہی ہے، سب سے ناکام بھی یہی ہے، کوئی ناراض نہ ہوئے۔ یار یہاں اتنی تعداد ہوتی، آج 15 20 30 25 لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی تعداد کر لی ہے۔ لوگ ترس رہے ہیں کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم آئیں
ہم باہر جو اپنا فنڈ دیتے ہیں، چندہ باہر دیتے ہیں، یہ ہمارے گھروں سے کھائیں، اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہو۔ ہماری کیفیت، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے مسجد میں کھڑا ہوں، کئی مرتبہ مجھے مخیر حضرات نے کہا قاری صاحب آپ کے درس کو ہم یہ دینا چاہتے ہیں، یہ دینا چاہتے ہیں، کہاں جائے، ہمیں ملتے نہیں ہیں جن کو کھلایا جائے۔ ہم پھر نشاندہی کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا آپ پہ احسان ہے، اتنی پیاری مسجد ہے، آپ کے سامنے قاری محمد شکیل صاحب بہترین قسم کے عالم ہیں، قاری عبدالواحد صاحب یہ بہترین قسم کے قاری ہیں، ادھر ہمارا مرکز قاری اکرم صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندوں کوشش کرو اس مدرسے کو کامیاب کرو۔ یہاں آج یہ 3 بچے جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے، یہ مفسر بن کے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ان کو پڑھانے والا استاد وہ بھی آج خوش نصیب ہے کہ اس کا مقصد بھی پورا ہوا، کہ جس مقصد کے اس نے پڑھا تھا آج اس نے بچوں کو آگے پڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، سب اس کی برکات ہے۔ آج ہم کھڑے ہیں آپ کے سامنے، یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی برکت ہے، علماء آئیں گے، یہ قرآن مجید کی برکات ہے۔ یہ اللہ کی اتنی سچی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اٹھائیں کتاب، ہر کتاب لکھنے والا جو شخص ہے، چاہے عربی کی ہے، فارسی کی ہے، جس نے بھی کتاب لکھی ہے، اس کے مقدمے میں پہلے یہ لکھتا ہے، کہتا ہے اگر میری کتاب میں کوئی غلطی آپ دیکھیں تو مجھے اطلاع دے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں یہ غلطی نہ ہو۔ قرآن ایسی سچی کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدمے میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا نفی جنس لا کے کہا، یہ شک، اس میں شک بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، غلطی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں آخری بات میں آپ کو سناؤں، خلیفہ مامون الرشید رحمت اللہ علیہ، اور سنو بادشاہوں کے قصے۔ پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ اپنے پاس کسی عالم کو، کسی محدث کو راہ ٹھہرایا کرتے تھے تاکہ اس سے میری رہنمائی ہو، تاکہ کوئی بات مجھے مل جائے۔ خلیفہ مامون الرشید جیسے آج یہ کانفرنس ہوتی ہے نا، ایسے سال میں ایک کانفرنس کروایا کرتے تھے خلیفہ مامون الرشید۔ آپ بات سنیں ذرا غور سے، توجہ کے ساتھ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بس 2-3 منٹ ہے، آپ غور سے سنیں۔ ایک عیسائی، جیسے ہم خطبہ کو بلاتے ہیں، وہ آئے، تقریریں ہو رہی ہے، ایک عیسائی، یعنی تمام مذہب کے لوگ آتے تھے، عیسائی اتنی گفتگو کرتا تھا، اتنی اعلیٰ تقریر کرتا تھا۔ خلیفہ مامون الرشید اٹھا اور اس نے سینے سے لگایا، کہنے لگا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کاش تو مسلمان ہو جائے، کاش تو مسلمان ہو جا۔ مانا کیا کہ ایسا تو خطیب ہے، لاجواب تیری گفتگو ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تقریر گفتگو بھی ایک جادو ہوتی ہے، تو مسلمان ہو جا۔ وہ کہنے لگا میں کوئی مسلمان ہوں، میں عیسائی ہوں، اپنے مذہب پہ ہوں۔ پھر کیا ہوا، آئندہ سال ہوا، پھر کانفرنس ہوئی، خلیفہ مامون الرشید کو پتا چلا کہ یہ عیسائی جو رہبر تھا یہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، بڑا خوش ہوا، کہا بھی آپ بتائیں جب میں نے دعوت دی اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں کو مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ دیوبند کے بڑے مشہور عالم ہیں مفتی محمد شفیع، جس سے ان کی معارف جو قرآن تفسیر ہے اس میں انہوں نے نقل کیا، اور بھی کئی مورخین اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا اچھا کاتب تھا، وہ پادری جو عیسائی وہ کہنے لگا میں بڑا اچھا کاتب تھا، بڑا اچھا میرا خط تھا، تحریر بڑی لکھا کرتا تھا، میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے، 3 انجیل کے لکھے، 3 قرآن مجید کے لکھے، لیکن سب میں نے رد و بدل کر دیا، صورت اٹھا کے کہاں لکھ دی، آیت اٹھا کے کہاں لکھ دی، صفحہ کہاں لکھ دیا۔ میں نے دو نسخے میں لے گیا یہودیوں کے پاس، ان کے کنیسے میں رکھ دیے، انہوں نے مجھ سے لے لیے، خرید لیے۔ 2 نسخے میں عیسائیوں کے پاس لے گیا، ان کے چرچ میں لے گیا، انہوں نے لے لیے، اور 2 نسخے میں نے مسلمانوں کی مسجد میں قرآن مجید کے رکھ دیے۔ ابھی چند دن گزرے، نہ تو یہود کی طرف سے 2 نسخے واپس آئے، نہ عیسائیوں کی طرف سے 2 نسخے واپس آئے، قرآن مجید کے دونوں نسخے میرے پاس واپس آ گئے۔ کہنے لگے آپ نے قرآن لکھا ہے، یہ فلاں صورت فلاں جگہ پہ لکھ دی، فلاں آیت فلاں جگہ پہ لکھ دی، فلاں صفحہ فلاں پہ لکھ دیا، یہ تو نے رد و بدل کیا ہے، یہ قرآن اس ترتیب سے نہیں ہے جیسے محمد عربی پہ نازل ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا میں نے کہا واہ اللہ تو نے قرآن میں سچ کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ تو میں اسی وقت میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور میرے بھائی یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ آپ
پڑھے ہیں، بیٹوں کو پڑھاؤ۔ ہمارے اس جامعہ کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے یہاں بچے آئیں، پڑھتے جائیں۔ میں پھر بھی گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، انتظامیہ کمیٹی سے، کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہ آنے والے ہمارے جو نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، قرآن کے حافظ ہو جائیں، کل کو ہماری سفارشیں کریں گے۔ اللہ کی قسم خوش نصیب لوگ ہو تم، خوش نصیب ہو۔ لوگ ترس رہے ہیں کہ حفاظ مل جائیں، عالم مل جائیں، ان کو کھلایا جائے، ان کو پلایا جائے۔ یہ آپ کے گاؤں میں چل کر کے آتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ میرے سامنے کچھ دوست بیٹھے ہیں، جب ہم پڑھا کرتے تھے مدرسے میں کوئی مہمان آتا، روٹی ان کے گھر سے آتی، ہاں جی، مدرسے سے طلباء روٹی ان کے گھر سے آتی، ہاں جی، کوئی مدرسے میں فلاں آ گیا روٹی، میرے سامنے بیٹھے، میں نام کس کس کا لوں، لیکن آج آپ دیکھ لیں بہت پیچھے چلے گئے۔ بس میری یہ التماس آپ سے دعا ہے اور ریکویسٹ ہے، ساری جماعت والے، سارے دوست، یہ جیسی آج خوشی ہے ایسی انشاءاللہ الرحمن یہ خوشی بڑھتی جائے، بچے ہمارے زیادہ سے زیادہ حافظ ہوں، زیادہ سے زیادہ عالم بنیں، زیادہ سے ترجمہ تفسیر پڑھیں، تاکہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔